کمیٹی آپ ہیڈ کر رہے ہیں آڈیو لیکس کے اوپر، کیا ابھی تک کی فائنڈنگ ہے؟ ابھی تک کی جو فائنڈنگ ہے اس میں ایک پریلیمنری جو رپورٹ ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے، ہمارا کمیٹی کا اجلاس تھا، تو اس میں جو مختلف یعنی آپشنز تھے کہ کیا ہوا ہوگا، کس طرح سے یہ عمل ہوا ہے، تو اس میں ایک چیز تو واضح طور پہ سامنے آئی ہے کہ یہ کسی انٹرنل یا ایکسٹرنل ہوسٹائل ایجنسی اس میں انوالو نہیں ہے، اور وہ بات بھی جو کہ جی اس قسم کی ڈیوائسز جو ہیں وہ ایجاد ہو گئی ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کتنے کلومیٹر باہر بیٹھ کے بھی سن سکتا ہے، یعنی اس قسم کا جو ایک خوف اور ہراس کا جو ہے وہ ماحول تھا، تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں انڈیویجول اب ان انڈیویجول سے جب انویسٹیگیشن فردر ہوگی تو ان کے موٹیو سامنے آئیں گے، تو یہ انڈیویجول جو ہے یہ معاملہ ہے۔ کتنے انڈیویجول اس میں ٹیلی فون ہیکنگ بھی ہے، اور اس میں وہ جو ڈیوائس ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی چیز رکھ دی اور اس کے بعد ریکارڈنگ ہو گئی، پھر اٹھا لی دوبارہ رکھ دی، ڈیوائس بھی رکھی گئی اور فون بھی ہیک کیا گیا، یعنی یہ ان دو آپشنز یا دو جو طریقہ کار ہے ان کے اوپر کلوز ہوئی ہے ابھی انکوائری۔ اب آگے جن لوگوں کے اوپر شبہ ہے ان کی وہ انڈر سرویلنس ہیں، تو اب یہ کتنے معاملہ لوگ اس طرح انڈر سے آگے سرویلنس؟ بڑھے۔ میرا خیال ہے کہ انڈر سرویلنس تو تمام لوگ ہی ہوں گے، جو بھی سٹاف مختلف اوقات میں جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں مختلف اور مین ڈیوٹیز پہ رہا ہے۔ سسپیکٹ کتنے؟ میرا خیال ہے کہ 4-5 لوگوں پہ کلوز کام ہو رہا ہے، لیکن جنرل جو سرویلنس ہے وہ تو سبھی کی ہوگی۔ جنرل سرویلنس تو خیر آپ کو کریں گے کیونکہ یہ عرصہ ایسا ہے، لیکن جو آپ کے مین سسپیکٹس ہیں ان کا لیول کیا ہے، کس لیول کے لوگ ہیں؟ وہ سینئر لیول کے لوگ؟ یہ دراصل کیونکہ جو بھی یہ انکوائری یا انویسٹیگیشن جب ایک کنکلوژن پہ پہنچے گی تو اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ری ویریفیکیشن بھی ہو، اور اس کے بعد پھر جو مستند چیز سامنے آئے گی وہ دونوں صورتیں ہیں، پرائم منسٹر کو پیش ہوگی، آگے پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اس کو کیبنٹ میں لائیں یا نیشنل سیکورٹی کونسل میں لائیں۔ کسی کی گرفتاری ہوئی ہے ابھی تک؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ صرف پوچھ گچھ کے لیے جو ہے وہ کسی کو تھوڑی دیر کے لیے روکا ہو تو روکا ہو، لیکن اس میں کوئی باضابطہ اریسٹ نہیں ہوئی۔